بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا ہبا کرنے کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی مراد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے کھیت کی طرف تشریف لے گئے کہ جس کی کھیتی سرسبز تھی اور لہلہا رہی تھی۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ یہ کھیت کس کا ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ فلاں فلاں شخص نے اسے فلاں فلاں سے کرائے پر لیا ہے۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ تھا کہ وہ اسے ہدیۃً دے دیتا اور ایک مقررہ مدت تک اس کی اجرت وصول کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ایسا سرسبز لہلہاتا ہوا کھیت دیکھا جو کہ بہت ہی دکھنے میں خوشگوار تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر سوال کیا کہ یہ کھیت کس کا ہے؟ تو صحابی نے بیان فرمایا کہ یہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو کرائے پہ دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اس کو دیا ہے وہ شخص اس کو اگر ہدیۃً دے دیتا، یعنی اللہ کی راہ میں ہبا کر دیتا، کسی کو تحفۃً دے دیتا، تو وہ اللہ کے نزدیک اس کا دگنا چگنا اجر پاتا اور ایک مقررہ مدت تک اس کی اجرت وصول کرتا۔ یعنی دنیا میں تو اس کو اس کا اجر ملتا ہی ملتا، لیکن آخرت میں بھی ہمیشگی والا اجر اس کو مل جاتا۔ اللہ پاک اس کا دگنا چگنا بدلہ اس کو دے دیتا کہ یہ جس کے بھی کام آتا، جس کو بھی فائدہ پہنچاتا، اس کے لیے اس کی وجہ سے اللہ پاک اس شخص کو دنیا میں بھی اجر دیتا رہتا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا اجر رکھتا۔ بے شک ہبا کرنا، کسی کو خوشی دلی سے کچھ دے دینا، صدقہ دے دینا، ہدیۃً دے دینا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور جو شخص کسی ضرورت مند کو کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے ہدیے میں شمار ہوتی ہے، وہ اس کے تحفے میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس کو اس کا ہدیہ شمار کرتا ہے کہ اس نے ہدیہ کسی دوسرے شخص کو دیا جو کہ اس کے کام آیا۔ اور بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ یا ہدیہ وہ ہے جو کسی دوسرے کو فائدہ پہنچائے، یعنی دودھ دینے والا جانور یا ایسا کھیت یا باغ جو کہ پھل دیتا ہو، جس میں پھل ہو، جو سرسبز و شاداب لہلہاتا ہوا ہو اور اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا رہے، ایسا ہدیہ کر دینا، کسی کو ایسی بڑی چیز ہبا کر دینا بہت بڑے اجر کا باعث بنتا ہے، بہت زیادہ برکتوں کا باعث بنتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے لیے دگنی چگنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم کسی کے لیے کوئی چیز فائدہ مند ثابت کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں ایسی ایسی نعمتیں دیتا ہے جس کا ہمیں دگنا چگنا فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے اس کو بڑھا دیا، ہمارے لیے برکت اور رحمت کر کے اس چیز کو بڑھا دیا کہ جو ہم نے ثواب کی نیت سے یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کسی دوسرے شخص کو دی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یوں ہوا کرتا تھا کہ جو بہت ہی امیر رئیس شخص ہوا کرتا کہ جس کے پاس بہت سارے باغات ہوتے، کھجوروں کے یا دوسرے پھلوں کے، یا ویسے ہی سرسبز و شاداب لہلہاتا کھیت ہوا کرتا، وہ لوگوں کو ہبا کیا کرتا۔ جس طرح کہ حضرت عثمان غنی اپنے بہت سے باغات لوگوں میں ہبا کیا کرتے تھے، لوگوں کو ہدیہ کیا کرتے تھے، لوگ اس ہدیے کو لے کر اس کے پھلوں کا استعمال کیا کرتے، لوگوں میں تقسیم کیا کرتے۔ تو اس حدیث پاک کی خاص بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو کوئی زمین کا ٹکڑا یا کوئی باغ یا اس طرح کا کوئی بڑا ہدیہ توفیق کے مطابق کسی کو دے دیں، اگر ہم اس کی توفیق نہیں رکھتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس باغ میں سے کچھ پھل نکال کے کسی میں تقسیم کر دیں، کسی کو ہدیۃً یا صدقۃً دے دیں کہ جس کا اجر اللہ کے نزدیک ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ یعنی کسی کو ایسا تحفہ یا ہدیہ دینا جو کہ اس کے لیے دگنا چگنا اجر کا باعث بنتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جو کسی کو فائدہ پہنچائے، یعنی کسی کو ایسا ہدیہ کرنا کہ جس سے دوسرے شخص کو فائدہ پہنچے اور لمبے عرصے تک وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔